بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اجتہاد کی دو تقسیم ذکر کی تھی، اس میں دوسری تقسیم چل رہی ہے التقسیم الثانی باعتبار نطاق العمل فی الاجتہاد. اجتہاد کے عمل کا دائرہ کیا ہوگا مجتہد کے اعتبار سے، اس کے علوم اور اس کے اجتہادات کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے. اس کی پہلے دو قسمیں کی تھی، اجتہاد مطلق اور اجتہاد مقید. ائمہ اربعہ اجتہاد مطلق میں سے آتے تھے. پھر اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے اجتہاد مقید، اور اجتہاد مقید میں 4 قسمیں ذکر کی تھی. اقسامہ اربعۃ: اجتہاد فی المذہب، اجتہاد فی المسائل، اجتہاد فی التخریج اور اجتہاد فی الترجیح. یہ 4 قسمیں کی ہے اجتہاد مقید کی. اب اس میں پہلی ہے اجتہاد فی المذہب. اجتہاد فی المذہب کی تعریف کرنے استنباط الاصول والفروع من ادلۃ الشرع متبعا لمجتہد فی جمیع مجتہداتہ من الاصول والفروع او فی بعضها. اصول اور فروع کا استنباط کرنا ہے شرعی دلیلوں سے تابع رہتے ہوئے لمجتہد فی جمیع مجتہداتہ، کسی مجتہد کے تابع ہوتے ہوئے اس کے تمام مجتہدات میں، اصول میں اور فروع میں یا بعض میں. یہ پہلی قسم جو بتلائی اجتہاد فی المذہب. اس کی مثالیں تلامذۃ الائمۃ الاربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ. ان چاروں کے تلامذہ کو مجتہد فی المذہب کہا جائے گا. احناف کی اصطلاح میں مجتہدین فی المذہب، اور شوافی وغیرہ حضرات کے نزدیک مجتہد منتسب، وہ مجتہد جو اپنا انتساب کرتا ہے اپنے کسی شیخ اور اپنے کسی امام کی طرف. اس اعتبار سے چاہے دونوں کے نام الگ الگ ہے لیکن حقیقت ایک ہی ہے. آگے اس پر میں گفتگو کروں گا. استنباط الاصول والفروع من ادلۃ الشرع. یہاں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ حضرات ہے، امام ظفر ہے. یہ اصول اور فروع کے استنباط کو شرعی دلیلوں سے ثابت تو کرتے ہیں، لیکن جو مستحدات ان کے ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور فروع میں یا بعض اصول و فروع کے اندر یہ امام صاحب سے متفق ہے. اس لیے ان کا نام ہوا اجتہاد فی المذہب یا اجتہاد مجتہد منتسب. یہ اپنا انتساب امام کی طرف کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر الاجتہاد فی المسائل. گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجتہدین کا نطاق عمل کیا ہے، ہر ایک کا دائرۂ عمل کیا ہے. مجتہد مطلق کا دائرۂ عمل یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت سے براہ راست مسائل کو اخذ کرتے ہیں، کسی کی طرف انتساب اپنا نہیں کرتے ہیں. اب یہ دوسرے نمبر کے بتلائے کہ وہ ائمہ اور وہ فقہائے مجتہدین جو مذہب ہی میں ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے تابع ہے، اور اس اعتبار سے ان کو مجتہد منتسب بھی کہا گیا اور مجتہد فی المذاہب بھی کہا گیا. تیسرے نمبر پر ہے الاجتہاد فی المسائل. مسائل میں اجتہاد کرنا. اس کی تعریف فرمانے ہیں اجتہاد فقیہ، کسی فقیہ کا اجتہاد کرنا ان مسائل میں جو پیش آئے ہیں امام کے بعد امام مذہبی و تلامذتی، امام کے مذہب اور امام یعنی امام اور ان کے طلباء کے بعد، ان کے اول درجے کے جو تلامذہ ہے ان کے بعد میں کچھ مسائل پیش آئے، اور ان نئے پیش آمدہ مسائل میں ان حضرات نے اجتہاد کیا. لیکن نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے نہ امام صاحب کے شاگرد ہے. حسب الاصول المقررۃ والفروع الثابتۃ المنقولۃ عن امامہ وتلامذۃ ائمۃ مذہبہ. جیسے آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ جب صاحبین اور امام ظفر وغیرہ یہ حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط یعنی اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہو رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ان کے بعد والے حضرات جو ہیں ان کو بھی جب کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو ان مسائل کو انہوں نے کیسے حل کیا، انہی اصول کے مطابق جو مقرر ہے امام کے یہاں، اور والفروع الثابتۃ المنقولہ، اصول میں بھی تابع اور جزئیات میں بھی وہ تابع ہو رہے ہیں. جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد کے لیے کہا گیا
من الاصول والفروع او فی بعضها، وہاں تو بعض کا استثناء بھی ہوا کہ کچھ میں امام کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ میں نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجتہد فی المسائل جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ اصول میں بھی اور فروع میں بھی امام کا بھی تابع ہے، اور اگر اس مسئلے میں امام کا کوئی قول نہیں ملتا ہے تو تلامذۃ ائمۃ مذہبی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے جو ائمہ ہے، جو امام صاحب کے طالب علم ہے، تلامذہ ہے، ان کا اعتبار، اور اگر تلامذہ سے نہیں مل رہا ہے تو بعد والے حضرات نے کیا لکھا ہے، کیا ذکر کیا ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو مجتہد فی المسائل کا درجہ مجتہد فی المذہب سے کم ہوا، اس لیے کہ وہ اصول اور فروع میں یا تو تابع ہے یا کچھ میں تابع ہے، کچھ میں نہیں ہے، جبکہ یہ مکمل تابع ہے، وہ اپنے استاد کے تابع ہے مجتہد مطلق کے، جبکہ یہ حضرات مجتہد مطلق کے بھی تابع ہیں، اور اگر مسئلہ نہیں ملا تو مجتہد مطلق کے تلامذہ اور اس فن کے جو ماہرین متقدمین ہیں ان کا قول لیں گے، اس لیے مجتہد فی المسائل مجتہد فی المذہب سے دوسرے نمبر کا رہا۔ تیسرا نمبر ہے الاجتہاد فی التخریج، تخریج میں اجتہاد ہو رہا ہے، اجتہاد متبعین لمذہب و مجتہد فی تفصیل قول مجمل او محتمل لامام مذہبہ او لتلامذتہ، پہلے کے لیے اصول اور فروع کے استنباط میں تابع ہونا ہے، دوسرے کے لیے نیا کوئی پیش آمدہ مسئلہ ہے اس میں تابع ہونا ہے، جبکہ اب یہ اجتہاد کی تخریج والے ہیں وہ اجتہاد متبعین لمذہب، اسی مذہب کے تابع ہو کر ان کا اجتہاد ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے، فی قول مجملین، کوئی مجمل قول ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، او محتملین، یا اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے یہ بھی مراد ہے، تو مجمل کی تشریح کرنا، تفصیل کرنا، یہ مجتہد فی تخریج کا کام ہے کہ یہ تخریج کر رہا ہے۔ اب یہ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ اجتہاد فی المذہب اور اجتہاد فی المسائل والے یہ دو حضرات تو مجتہدین میں شمار ہیں، اور الاجتہاد فی تخریج والے جو ہے یہ اجتہاد مسائل اور مذہب میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ تخریج میں، ایک چیز ہو چکی ہے مجمل طور پر ہے، اب اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں، یا محتمل ہے، دو الگ الگ معانی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، تو کسی ایک معنی کو متعین کرتے ہیں، تو ان کا اجتہاد تخریج میں ہوا ہے، ان کا اجتہاد نفس مسائل میں نہیں ہوا، اس لیے کچھ حضرات نے یہ کہا کہ ان کو مجتہد نہ کہا جائے، اور جن حضرات نے الاجتہاد کی تخریج کا عنوان لگایا، جیسے اور بھی دیگر حضرات نے لگایا، جیسے مولانا نے بھی لگایا، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اجتہاد تو ہے لیکن تخریج میں ہے، امام کے دو قولوں میں سے کوئی ایک قول کو محتمل ہے یا دو قول میں سے ایک قول مجمل ہے، اب اس کی تشریح کرنا ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تخریج میں اجتہاد کا عمل ہو رہا ہے، نفس مذہب اور نفس مسائل میں نہیں ہو رہا ہے، مسائل کی تشریح کے سلسلے میں ہو رہا ہے، اس لیے ان کو اگر مجتہد کہا بھی تو تخریج کی نسبت سے مجتہد کہا گیا، لیکن پہلے دو کے مقابلے میں ان کا اجتہاد کم درجے کا ہوا۔ چوتھا ہے الاجتہاد فی الترجیح، اجتہاد متبعین لمذہب و مجتہد فی ترجیح اقوال علماء المذہب اذا تعددت فی قضیتہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے متبعین میں سے آپ کے شاگردوں نے یا خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، شاگردوں کا اختلاف ہے، جب علماء مذہب کا چند اقوال ہو گئے کسی ایک مسئلے میں تو کس کے قول کو ترجیح دی جائے، یہ حضرات اس کو متعین کرتے ہیں تاکہ امت کے افراد جو ان مسائل پر عمل کرنا چاہیں ان کے لیے ان مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح نہ دینے کی صلاحیت کی بنیاد پر گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ حضرات ترجیح دینے کے سلسلے کے اندر اپنا کام کرتے ہیں، یہ بھی اجتہاد نہیں ہوا، اس لیے اجتہاد کی چار قسموں میں سے مجتہد مقید کی دو قسموں کو، پہلی دو کو تو اجتہاد والی کہا گیا اور باقی دو کو اجتہاد والی نہیں کہا گیا، لیکن پھر بھی یقینی بات ہے کہ ترجیح متعین کرنا ان اقوال میں سے مرجوح اور راجح کے درمیان فرق کرنا یہ دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو یا کتابوں میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ آخر صحیح قول کون سا ہے، جیسا ائمہ احناف میں کئی اس طرح کے حضرات ہوئے، اخیر میں آپ دیکھ رہے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شامی کے اندر رد المختار کے اندر کئی مسائل کو آپ ذکر کرتے ہیں اور اس کی تنقیح کرتے ہیں، ترجیح والی باتوں کو نقل کرتے ہیں کہ فلاں قول کو ترجیح دی گئی ہے،
تو خیر یہ مجموعی اعتبار سے 5 قسمیں ہوئی، مجتہد مطلق 1 اور باقی مجتہد مقید کی یہ 4 قسمیں۔ ان 4 میں بھی پہلی 2 کو تو اجتہاد کے اعلیٰ درجے والی ان کے مقابلے میں، بعد والے 2 کے مقابلے میں کہی گئی، امام صاحب کے مقابلے میں نہیں، مجتہد مطلق کے مقابلے میں نہیں۔ اور اب باقی جو 2 رہی اجتہاد کی تخریج اور اجتہاد کی ترجیح والے، یہ ان کو نفس اجتہاد تو کہا گیا، لیکن اجتہاد کے بعد بھی ان کے اجتہاد کا وہ درجہ نہیں جو پہلے 2 کا ہے۔ خیر یہ تو مولانا نے یہاں نقل کیا۔ ہماری جو احناف کی کتابیں ہیں اس کے اندر، اور پھر انہی کو نقل کرتے ہوئے آپ رسم المفتی میں بھی پڑھیں گے یا پڑھ لیا ہو، اسی طرح رد المختار میں بھی، اور تاش کبرا زادہ نے طبقات الفقہا میں جو نقل کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ حنفی اور شافعی علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ابن کمال الوزیر نے اپنے مختصر رسالے طبقات الفقہا میں فقہا کو 7 طبقات میں تقسیم کیا، اور یہ تقسیم جو مولانا نے کی اس کے حساب سے 5 ہے۔ اب نام سن لیجیے، مجتہدین فی الشرع۔ ایک مسئلہ دوسرا بھی ہے، 2 باتوں پر غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجتہدین کی ترتیب میں احناف اور شوافی کے درمیان کیا کوئی حقیقی فرق ہے یا اصطلاحی فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ مجتہدین صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں جیسے ابن کمال نے کہا، یا 4 قسم کے جیسے شوافی اور دیگر حضرات نے بھی، جیسے ہم نے بھی یہاں نقل کیا۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ مجتہدین کی ترتیب کی حد تک دونوں ترتیبوں میں ناموں اور اصطلاح کا فرق ہے، باقی اس کے سوا مفاہیم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک کے اچھے ہونے، دوسرے کے اچھے نہ ہونے کا، ایک کے احسن اور دوسرے کے غیر احسن ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، صرف یہ عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، عبارتوں کا فرق ہے، باقی مفاہیم سب کے نزدیک ایک ہے۔ پھر کچھ فرق ہے جس کی سب سے زیادہ تفصیلی بحث حضرت علامہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اور ازالۃ الخفا میں کی ہے، اور بھی دوسری آپ کی عبارتیں کئی علماء نقل کرتے ہیں، اور آگے اسی میں پھر فرق کیا آتا ہے غیر مقلدین کے ساتھ جو ہمارا کچھ اختلاف ہے وہ بھی۔ اچھا، احناف کے یہاں عام طور پر جو 7 کو تقسیم کیا، پہلے اس کو سن لیجئے۔ مجتہدین فی الشرع، دوسرے نمبر پر مجتہدین فی المذہب، تیسرا مجتہدین فی المسائل، چوتھا مقلدین میں سے اصحاب تخریج، پانچواں مقلدین میں سے اصحاب ترجیح، چھٹا مقلدین میں سے وہ لوگ جو اقوا، قوی اور ضعیف اور ظاہر روایت اور روایت نادرہ میں تمیز کر سکے، ساتواں مقلدین میں سے وہ لوگ جو مذکورہ امور میں سے کسی پر قادر نہ ہو۔ یہ اس طریقے سے احناف کے یہاں اس کی 7 تقسیم ہے، 7 میں تقسیم کیا اس کو۔ چنانچہ علامہ شامی نے عقود میں اور رد المختار دونوں کے اندر اس کو نقل کیا۔ ابن کمال نے ان 7 طبقات میں سے پہلے 3 طبقات کو مجتہدین میں سے شمار کیا اور باقی 4 کو مقلدین میں شمار کیا۔ اب جہاں تک احناف اور شوافی کے درمیان اصطلاح کا فرق ہے، اس اعتبار سے کوئی زیادہ لمبا فرق نہیں ہے۔ پہلے نفس مجتہدین کی تقسیم سن لیجیے۔ جو تاسیس اصول کرے اور تمام ابواب شرع میں مجتہد ہو، مجتہد فی الشرع۔ اسی طرح جو اصول میں اپنے امام کا مقلد ہو اور تمام فروع و شرع میں مجتہد ہو، صاحبین وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو اصول و نصوص میں اپنے امام کا مقلد ہو اور جس مسئلے میں امام کی کوئی نص نہ ہو اس میں امام کے نصوص کی تخریج کرے، یہ اصحاب تخریج ہوئے۔ اور آگے بھی نقل کیا ہے کچھ چیزوں کو۔ کام کے اعتبار سے مجتہدین کی ان 3 قسموں پر احناف اور شوافی دونوں کا اتفاق ہے۔ البتہ بعض شوافی اور ان کی پیروی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجتہد کی ایک 4تھی قسم کو بھی بیان کیا ہے، یہ آگے آ رہا ہے ان کا بھی نام۔ یہ تو احناف کی تقسیم ہے جس میں 7 میں تقسیم کیا ہے۔ اب 7واں آپ دیکھ رہے ہیں، مقلدین میں سے وہ حضرات جو ان میں سے کسی پر قادر نہیں ہے تو ان کو مجتہد میں شمار کرنا ہی نہیں، تو مقلدین میں سے ہے، لیکن پھر بھی کیا ان کو ذکر کیا۔ خود احناف میں بھی کئی حضرات نے اس ترتیب میں، ایک تو نفس اصطلاحی کے اعتبار سے ان کی ترتیب میں جو 7 میں تقسیم کیا اس پر اشکال کیا، اور کچھ حضرات نے 7 ہی باقی رکھے لیکن ترتیب میں فرق کیا۔ کچھ حضرات نے نفس ترتیب کو ملحوظ رکھی
لیکن پھر جو مصنفین کے یہاں ہوا کہ صاحب ہدایہ کس میں سے ہے، امام ترخی رحمۃ اللہ علیہ کس میں سے، امام قدوری کس میں سے ہے، ان کے درمیان پھر فرق تھوڑا رہا، تمیز میں سے، تخریج میں سے، اس طریقے سے یہ فرق بھی رہا. یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے. بحث و نظر کا پرانا ایک شمارہ ہے اور اس کے اندر کسی صاحب کا مقالہ، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، لیکن بہت تفصیل سے ان تمام چیزوں کو نقل کیا ہے. اگر مل جائے بحث و نظر کا وہ رسالہ حضرت قاضی مظاہر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، اس وقت اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی تھی اس کے اندر انہی طبقات کی تقسیم کو انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر اپنی طرف سے مزید گفتگو بھی کی ہے. ثواب وغیرہ حضرات امام رافعی اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو مجتہدین کی تقسیم کی ہے وہ ایک دوسرے اعتبار سے ہے. ان حضرات نے ہم سے الگ ہو کر دوسری تقسیم کی ہے اور وہ تقسیم جیسے ابھی میں نے کہا کہ تقسیم کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کا اضافہ کیا. صوافی کے یہاں بھی ہے. اب سن لیجئے جو اپنے امام کے مذہب میں بعض صوافے اور ان کی پیروی میں انہوں نے بھی کیا. اب صوافی کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے مجتہد مستقل، مجتہد مطلق منتصب، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی الفتیہ. یہ ان کے یہاں ایک نیا اضافہ ہوا. فی الفتیہ فتاوا میں مجتہد یا متبحر فی المذہب، اپنے مذہب کے مسائل کے اندر اس کو تبحر حاصل ہے، بلا اللہ پاک نے اس کو ملکہ عنایت فرمایا ہے مسائل شریعہ کے سلسلے میں. صوافے میں عام طور پر اسی تقسیم کو شہرت حاصل ہے جو ذکر کی گئی. جو اپنے مذہب میں متبحر ہو، متعارض روایتوں میں ایک دوسرے پر ترجیح دے سکے، اصول، نصوص اور جمہور اصحاب کی متفقہ تخریجات میں اپنے مذہب کا پابند ہو. یہ 4 ہمارے یہاں ہے، جبکہ صوافے کے نزدیک 5 ہے. یہ رہ گئی تھی. پہلی قسم کے مجتہد کو اب دونوں کے درمیان جو فرق ہے احناف اور صوافے کے درمیان، پہلی قسم کے مجتہد کو احناف کی اصطلاح میں مطلق مجتہد فی الشرع کہا جاتا ہے اور صوافے کی اصطلاح میں مجتہد مطلق مستقل کا لفظ ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں فی الشرع ہے. دوسری قسم کے مجتہد کو احناف کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، صاحبین وغیرہ، اور صوافے کی اصطلاح کے مطابق مجتہد مطلق منتصب، مطلق بھی ہے لیکن اپنا انتساب کسی امام کی طرف کر رہا ہے. تیسری قسم کے مجتہد کو احناف کی اصطلاح میں مجتہد فی المسائل کہا گیا یا صاحب تخریج کہا گیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الاجتہاد فی المسائل یا صاحب تخریج، اگرچہ ہمارے یہاں مستقل نام بھی دیا ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ حضرات نے ان دونوں کو جمع بھی کیا ہے. اور صوافے کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی المذہب اس کو کہا گیا ہے. اصطلاح بدل گئی. چوتھی اچھا جب اصطلاح بدلے گی تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر اس سے جو اثرات ہوں گے وہ بھی بدلیں گے. چوتھی قسم کو اس بات سے قطع نظر کہ وہ مجتہد ہے یا مقلد، احناف کی اصطلاح کے مطابق صاحب ترجیح کہا گیا ہے، جبکہ صوافی کی اصطلاح کے مطابق مجتہد فی الفتیہ یا مجتہد متبحر فی المذہب کی اصطلاح دی گئی. معلوم ہوا کہ احناف اور صوافی کی ترتیب میں جو فرق نظر آیا وہ حقیقی فرق نہیں ہے بلکہ اصطلاح کا فرق ہے. البتہ اصطلاح میں نمبر کا اگر ادھر ادھر ہو گیا تو یقینی بات ہے کہ پھر تاریخ کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا. دوسری بات تھی اس پر اب گفتگو ہو رہی ہے کہ مجتہدین کی 3 قسم ہے یا مجتہدین 4 قسم کے ہیں. اس سلسلے میں ہم صرف یہ معلوم ہوتا ہے جو ابن کمال اور ابن حجر نے کہا کہ مجتہد کی صرف 3 قسمیں ہیں. باقی رہا مجتہد فی الفتیہ جس کو صوافی نے بھی نقل کیا اور جس کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، تو اسے مجتہد نہیں شمار کیا جانا چاہیے اس لیے کہ متعارض روایت میں ترجیح جو اس کا اصل کام ہے کسی حکم شرعی کا ادراک اور استنباط نہیں ہے. لیکن کچھ حضرات نے ان کو اجتہاد جو کہا اصطلاحی اعتبار سے نہیں بلکہ محنت کے اعتبار سے. ابو زہرا مصری نے بھی صاحب ترجیح کو مجتہد ماننے میں تعامل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اسے مجتہد اگر کہا بھی جائے تو صرف اس اعتبار سے کہ اس کو ترجیح میں اجتہاد حاصل ہے، جیسا ابھی میں نے کہا. لیکن ظاہر ہے کہ ترجیح میں اجتہاد کو اصطلاحی اعتبار سے اجتہاد نہیں کہا جاتا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہدین کی اقسام بتلائی ہے، چونکہ تقلید کے مسئلے کے اندر ہمارے غیر مقلدین حضرات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنا اور ان کی ان عبارتوں کو لینا جس سے بظاہر تقلید کی نفی معلوم ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو امام
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ آگے باب آ رہا ہے تقلید کا اور اس کے اندر اس کو نقل کیا جائے گا، لیکن کم سے کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم سمجھی ہے ان کے نزدیک ثوافے والی تقسیم زیادہ قابل اعتبار ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثوافے کی تقسیم کی، اور انہوں نے چونکہ مستحید فی الفتیا کو بھی گنا، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو گن لیا ہے، ورنہ ہمارے یہاں جو 3 مستحیدین کا ذکر ہے اس کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس سے کسی کو شبہ ہو کہ شاید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حقیقتاً مستحید نہ ہو۔ بعض ثوابیں ہیں جیسے ابن السبکی نے ہے اور زنجانی نے مستحیدین کی صرف 3 قسمیں ہی بیان کی ہے، مستحید مطلق، مستحید فی المذہب اور مستحید فی الفتیا یا متبحر فی المذہب، ایک ہی اصطلاح کے 2 نام ہے۔ کچھ حضرات نے یہ 3 کیا ہے، لیکن شاہ صاحب نے احناف کے بجائے ثوابے کی ترتیب کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں مستحید کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی ہے، یہ بھی تھوڑا میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گفتگو ہمارے مصنف نے جو کی ہے مولانا نے اسد اللہ صاحب نے، الاجتہاد و اصول الفقہ، اس کو تھوڑا پڑھ لیا جائے مختصر۔ قد اتضح مما تقدم فی باب الاجتہاد من التفصیلات، اجتہاد کے بیان میں ہم نے ماقبل کے اندر جو کچھ تفصیلات کی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اجتہاد کی مبحث یشمل جمیع مباحث اصول الفقہ، یہ اصول فقہ کی تمام مباحث کو شامل ہے۔ آپ سن چکے ہیں الاجتہاد کا لفظ، اصول فقہ میں قیاس کا لفظ تو عامتاً ہماری کتابوں میں آتا ہے، لیکن اجتہاد یعنی شرعی دلیلیں 4، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، لیکن قیاس کے بجائے مولانا نے جو اپنی کتاب کو ترتیب دیا اور بھی دیگر حضرات نے، اور وہی زیادہ مناسب ہے، تاکہ قیاس کے علاوہ استصلاح، استحسان، سد ذریعہ، عرف وغیرہ جو چیزیں ہیں جو قیاس میں شامل نہیں ہے اور الگ مباحث کی شکل میں ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اگر ان کو اجتہاد کا وسیع عنوان دے کر قیاس کو بھی اس کا ایک جز اور باقی کو بھی اس کا جز قرار دیا جائے تو اجتہاد یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، یہ اصول فقہ کے 4 جو دلیلیں ہیں، کتاب و سنت، اجماع اور اجتہاد، اس کے ماتحت میں عموم پیدا کرتے ہوئے قیاس کو شامل ہو ہی گیا، جزو اعظم ہے اس کا، لیکن دوسرے اجزاء بھی شامل ہو جائے تاکہ یہ اصول فقہ کا ایک متفرد جز نہ بنے، بلکہ ادلہ اربعہ میں سے اس کا بھی شمار کر لیا جائے۔ چونکہ ان دلیلوں کے سلسلے میں اتفاق نہیں ہے، جیسا آپ بار بار سن چکے ہیں، استحسان کو احناف نے مانا ہے، استصلاح کو مالکیہ نے اور احناف نے بھی من وجہ مانا ہے، اور شوافی نے دونوں کا انکار کیا۔ استصحاب حال کا ہم نے حجت دافعہ مانا، حجت اقدامیہ نہیں مانا، شوافی نے اس کو مطلق حجت مانا۔ اور بھی اس طرح کے کئی مسائل میں عرف وغیرہ میں، سد ذریعہ میں ہلکا پھلکا اختلاف رہا، اس بنیاد پر گویا کتاب، سنت اور اجماع میں تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور قیاس پر بھی اتفاق ہے، لیکن بقیہ بحثوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اس لیے احناف نے اس کو قیاس کا نام دیا تاکہ متفقہ دلیل معلوم ہو، لیکن یہاں مولانا اس کو دوسرے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ ایک عمومی جملہ اس کے لیے کہا جائے، چاہے وہ اتفاقی ہے چاہے اختلافی ہے، اتفاقی قیاس ہے اور باقی میں من وجہ اختلاف ہے، اس لیے ان کو بھی اجتہاد کا درجہ دیا جائے۔ اب چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کے اندر استحسان اور استصلاح کو نہ مانتے ہو اور استصحاب کو مانتے ہو، اور احناف استصحاب کو حجت فاتحہ نہ مانے، دافعہ مانے، اور اس کے مقابلے کے اندر استحسان اور استصلاح کو مانے، استحسان کو اعلیٰ درجے کی مانے، استحسان کو کچھ کم درجے، استصلاح کو کچھ کم درجے میں مانے، یا دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا جو آپ سن چکے ہیں، استصلاح کی ضمن کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت یا عموم خصوص من وجہ کی بھی کچھ لوگوں نے مانی۔ خیر، گفتگو یہ ہے کہ یہاں جو گفتگو مولانا یہ چند لکیروں میں کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کا لفظ بولا جائے تاکہ اصول فقہ کا ایک جز وہ بھی ہو جائے، صرف قیاس کا لفظ بولیں گے تو یہ بہت ساری مباحث چھوٹ جاتے ہیں، تو گویا ایک ٹیکنیکل اس کو کہا جائے فقہا کی زبان میں، اور آج کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں، مسائل کے اعتبار سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ لأن معرفت الاحکام الشرعیۃ عن ادلۃ الاصول الاربع مبنیۃ علی الاجتہاد، اس لیے کہ نئے نئے مسائل یا مطلق مسائل شرعیہ یہ اصول اربعہ کی دلیلوں سے ہی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور اصول اربعہ کی دلیلوں میں یقینی بات ہے کہ بالکل صریح الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ آپ اجتہاد بیانی کی قسم بھی سن چکے ہیں اور اجتہاد عقلی بھی سن چکے ہیں، کتاب اور سنت میں جہاں صریح عبارتیں ہیں وہ تو اجتہاد بیانی میں آ گئے،
لیکن باقی جو بحثیں ہیں جن سے استدلال کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے خود کتاب و سنت میں بھی، تو یہ اجتہاد بیانی میں سے نہیں، اجتہاد عقلی میں سے اس کا شمار ہوگا. لیکن اجتہاد بیانی ہو یا اجتہاد عقلی ہو، دونوں اجتہاد کے اجزاء ہے. جب یہ دونوں اجزاء ہے تو قیاس بھی اصول فقہ کا ایک جز ہوا اور استحسان اور استصلاح بھی ایک جز ہوئے. ای علی ان یستمیع شروطہ، اجتہاد کی شرطیں معلوم ہوگی تو ہی آدمی کتاب و سنت میں غور و فکر کر سکے گا. وَيَسْتَحِلُّ لَهُ كُلُّ مَن يَبْذُلُ سَعْيَهُ وَجُهْدَهُ فِي الْوُصُولِ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، اور اس کا اہل ہر وہ آدمی بنے گا جو اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد کو صرف کرے حکم شرعی تک پہنچنے میں. وَيُرِيدُ مَعْرِفَةَ مَسْأَلَةٍ عَنْ اللَّهِ، اور وہ ارادہ کرے مسائل کے جاننے کا ان کے دلائل کے ذریعے. اس لیے کہ اجتہاد ہی وہ چیز ہے جو عالم اور محقق کی رہنمائی کرتی ہے شرعی احکام کی معرفت تک اس کی دلیل کے واسطے سے. اور اسی لیے اصولین نے اجتہاد کی مباحث کو اپنی کتابوں کے اخیر میں ذکر کیا. وہ ختم و محرروہ فی الاصول میں مباحثی، اور انہوں نے ختم کیا ان اصول کی تحریر کے ذریعے جو ان مباحث میں ہوتے ہیں. وکیف لا یکون ذلک، اور کیوں اس کا شمار نہ کریں جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے ہے المعرفۃ باصول الاجتہاد و قواعدہ، اصول فقہ کے اجتہاد اور قواعد کے اصول کا جاننا. ولا یعنی بہا الا اصول الفقہ و قواعدہ، اور اس سے اور کوئی مراد نہیں ہوتی ہے مگر اصول فقہ اور قواعد فقہیہ. یہ بحث اس لیے کرنی پڑی، خاص کر کے مقاصد کی بحث میں اس کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے کہ آیا قیاس تک کی مباحث تو علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس لیے قیاس کو تو ادلہ اربعہ میں تو شمار کیا جائے. لیکن استحسان، استصلاح وغیرہ ان اور عصر حاضر میں ایسی کچھ کتابیں بھی آ چکی ہے جو نصوص پر ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا، قیاس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا. اور وہ مباحث جس میں ائمہ کا اختلاف ہے ان کو الگ سے ذکر کیا. کچھ حضرات نے اصول فقہ کو اس طرح دو میں تقسیم کیا. خود ہمارے اصول الفقہ الاسلامی میں شیخ وہبہ زحیلی کا بھی تھوڑا انداز، اگرچہ انہوں نے صراحت نہیں لکھا لیکن ان کا انداز یہی معلوم ہوتا ہے. اس لیے مولانا عبید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں چوتھا عنوان قیاس کے بجائے اجتہاد کا دو دیا. اس کی وجہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیاس کے بعد یہ بحثیں ہوتی ہے، قیاس کی بحث کتابوں میں جب آتی ہے اس کے بعد یہ جزوی بحثیں بھی ذکر کی جاتی ہے تو اس کو ادلہ اربعہ سے الگ شمار کیا جائے یا تتمہ کے طور پر شمار کیا جائے. اور اس کے مقابلے میں جن حضرات نے اجتہاد کا عنوان دیا تو ان میں عموم آ گیا. اس سے ایک فرق یہ پڑا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اجتہاد کی یہ بحثیں قیاس کے ذمہ میں نہیں ہے، وہ ادلہ اربعہ میں سے نہیں ہے. یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ ادلہ اربعہ میں سے یہ نہیں ہے اس لیے اس کو الگ سے شمار کیا. تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، اگر آپ عنوان قیاس کے بجائے اجتہاد کا قائم کریں تو اصول فقہ کی یہ تمام مباحث شامل ہو جائے گی. اور خود پورا اصول فقہ اجتہاد ہی کا نام ہے. کتاب سنت اجماع میں بھی کتاب کی صحیح عبارتوں کو تو سبھی جانتے ہیں. مجتہد کا کام یہ ہوگا کہ مسائل کا استنباط اس سے کرے گا آیات سے، جو دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ پاک نے ان کو توفیق دی کہ وہ اس طرح کریں گے. آپ سمجھ چکے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے میں جب یہ کہتے تھے کہ میں استحسان کے طور پر کہتا ہوں تو امام محمد فرماتے تھے کہ ہم لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ قیاس سے تو سمجھ میں آ رہا تھا. اب امام صاحب جب یہاں استحسان کر رہے ہیں تو دلیل تھوڑی گہری ہے. تو اسی طرح مقاصد شریعت کی کتابیں جو لکھی گئی تو مقاصد کی کتابوں میں بھی عصر حاضر میں ایک مستقل بحث چلی. متقدمین کے یہاں تو یہ بحث نہیں تھی. ان حضرات نے بھی خود الموافقات میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے حصے میں مقاصد شریعت کو بہت تفصیل سے ذکر کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ میں، امام الحرمین جوینی نے اپنی کتابوں میں، اور اس طریقے سے بعد کے حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر مقاصد شریعت کو ایک مستقل عنوان دیا، لیکن اتنا جلی عنوان نہیں دیا جتنا عصر حاضر میں ہے. اور بالکل اس طرح خارج بھی نہیں کر دیا جیسے متقدمین کی کتابوں میں مقاصد کی گفتگو ہی نہیں آئی کچھ حضرات کے یہاں. تو اب اس بحث کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا عصر حاضر کے اندر کہ آیا مقاصد شریعت کو اصول فقہ کا جز سمجھا جائے یا مقاصد شریعت کو الگ سے عنوان دیا جائے. عصر حاضر کے ہمارے علماء نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو اصول فقہی کا ایک جز قرار دیا جائے. جو محققین علماء ہے وہ اس کو اصول فقہی کا جز قرار دے کر مقاصد کی اہمیت کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں. اور جو حضرات اس کو الگ کر رہے ہیں ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ
تدوین جو فقہ کی ہوئی اور اصول فقہ کی، تو اس موقع کے اوپر جن حضرات نے محنتیں کی اس میں انہوں نے مقاصد کو شامل نہیں کیا، اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں۔ دوسری ایک جماعت مقاصد شریعت کو اہمیت دینے کے لیے اس کو مستقل ایک الگ عنوان دے رہے ہیں، تاکہ جیسے اصول فقہ ہے یہ بھی ایک مستقل عنوان اور اصول فقہ کے درجے میں اس کو بھی سمجھا جائے، گویا دونوں کو قسیم قرار دیا جائے، اس کو اصول فقہ کی قسم نہ قرار دیا جائے مقاصد کو۔ یہ اس عنوان سے کچھ حضرات نے گفتگو کی، مولانا نے اس کو بیچ میں ذکر کیا۔ اس کے بعد مستحیل مطلق اور مستحیل منتسب کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ میں اور ازالۃ الخفا جو اب چھپ کے آ چکی ہے، حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب نے اس کو شاندار طریقے سے چھپوایا، اس کے اندر بھی کچھ مباحث ذکر کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے مستحیل مطلق کی دو قسمیں گنواتے ہیں ہم۔ تاریخ تو وہی ہے مستحیل مطلق کی مستقل اور منتسب یا مستحیل غیر مستقل۔ یہ تاریخ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ان میں مستحیل غیر مستقل کے مقابلے میں مستحیل مستقل کی امتیازی کچھ خصوصیات ذکر کی اور وہ 3 ذکر کی۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان اصول و قواعد میں تصرف جن پر اس کے مستحدات کی بنیاد ہوتی ہے اور جن سے وہ فقہ کا استنباط کرتا ہے، اصول اور قواعد میں تصرف، جبکہ بعد والے حضرات یعنی مستحیل منتسب یا مستحیل غیر مستقل جس کو کہا جائے، یہ اصول اور قواعد میں تصرف نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے امام ہی کے اصول اور قواعد کے تابع رہتے ہیں اور جزیات میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے مستحدات کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگرچہ قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تاسیس النظر نام کی مستقل کتاب لکھی اور اس کے اندر ان حضرات کے اختلاف کو ذکر کیا، لیکن وہاں لفظ اصل استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اصول کرخی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں الاصل، تو شروع میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اسی نسبت سے قاضی یعنی انہوں نے تاسیس النظر میں تقویم الادلہ، تاسیس النظر انہی کی کتابیں ہیں، اور تاسیس النظر پر بھی مفتی اسامہ صاحب نے مفتی سعید صاحب کے نابا نے اچھا کام کیا ہے۔ تو اب وہ کتاب ہمارے سامنے آ چکی ہے، الاصل عند ابی حنیفہ، الاصل عند امام الشافعی، الاصل عند مالک، الاصل عند احمد بن حنبل، اور پھر الاصل عند الامام، الاصل عند الامام ابو یوسف، الاصل عند امام محمد، الاصل عند ظفر۔ اس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ اصول نہیں ہے، یہ قواعد اور اصول کا اس وقت ابھی ترتیب کا تدوین کا عمل ہو رہا تھا، اس لیے ان حضرات نے اس وقت یہ لفظ استعمال کیا۔ اس سے مراد اصول فقہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مستحیل مستقل کی شاہ صاحب نے ایک تو خصوصیت یہ بتلائی کہ اپنے اصول اور قواعد میں تصرف کا اس کو اختیار ہو، دوسرا ہے آیات و احادیث کا اس کو تتبع ہو اور ان کے احکام کا علم ہو، مختلف احادیث کے درمیان جمع اور محتمل احادیث کی تعین، متعارض دلائل میں بعض کے مقابلے میں بعض کا اختیار یا متعارض راجح کا بیان، اور ان دلائل سے ماخذ احکام پر تنبیہ۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستحیل مطلق کے لیے یہ شرائط بھی لکھے کہ احادیث مبارکہ کے سلسلے کی اس کے متون پر بھی قدرت ہو، اس میں مشکلات الحدیث ہو، ان میں بھی ہو، مطلق ہو، مقید ہو۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تراجم کے ذریعے اپنی اجتہادانہ شان کو ظاہر کر رہے ہیں، اس میں احادیث مبارکہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کئی مثالیں ہیں، شیخ وہبہ زحیلی صاحب نے دی ہے کہ اس روایت کو امام صاحب نے اس روایت پر ترجیح دی، وہاں پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کے درمیان تطبیق دینے کا بھی کام کیا اور محتمل احادیث کی تعین بھی فرمائی، متعارض دلیلیں تھیں تو ان کے درمیان ایک کو دوسرے پر اختیار کر کے ترجیح دی۔ اسی طرح تیسری خصوصیت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستحیل مطلق کی یہ بھی بتلائی کہ قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی وہ تین قرون، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس زمانے میں جن مسائل کا جواب نہیں دیا گیا، دلائل کی روشنی میں ان پر وہ گفتگو کرتا ہے اور تفریحات کے ذریعے ان کا جواب معلوم کرتا ہے۔ یہ تیسری خصوصیت بھی بہت اہم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک مستقل آگے بحث آئی ہے کہ آخر مستحیل مطلق 4 صدی ہجری کے بعد اب علماء نے اس پر بریک لگا دی اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی بھی ہیں کہ اب لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہی، اور اب ہمارا زمانہ، یہ تو حافظ جلال الدین سیوطی اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، اس کو یہ 700-800 سال ہونے آ رہے، ہمارے زمانے کے اندر
اور زیادہ ایک تو علوم کے اندر پختگی پیدا نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مستقل ان تمام چیزوں میں آدمی کو صلاحیت ہو تو مستحیل مطلق کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے اصحاب اور اشخاص کی صلاحیتیں اس طریقے سے طلب کر لی گئی۔ کبھی کبھار کسی زمانے میں کوئی عالم بڑا ہو تو وہ خال ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کو بھی شوافی اور احناف کے بیچ میں رہنا پڑا، تھوڑا کچھ آگے بڑھ کر شوافی کی طرف گئے، مدینہ منورہ میں آپ رہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہوا، مصر میں گئے تو آپ کے اقوال کے اندر قول جدید میں نئی باتیں آئی۔ اسی طرح کوئی شخصیت، عبقری شخصیت اللہ پاک مختلف علوم اور فنون میں ان کو ماہر پیدا کر دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ابن حمام ہے، امام بخاری خیر وہ تو پہلے کے ہیں، تو یہ اس طریقے کے حضرات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو مجتہد مطلق کے درجے میں نہیں رکھ پائے۔ شاہ صاحب ان تمام خصوصیات کے باوجود اپنے آپ کو مجتہد مطلق کے درجے میں نہیں رکھ سکے، اور شاہ صاحب نے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے اندر کسی کو حنفی، کسی کو شافعی، اصحاب ستہ میں سے، تو یہ اس طرف منسوب کرنا یہ خود دلیل ہے کہ ان ائمہ محدثین کو بھی یہ حضرات کسی کے تابع کرتے ہیں۔ ہم ہمارے غیر مقلدین، ہمارے زمانے کے نوجوان علماء اور عوام الناس کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن جو اہل علم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے یہاں درس و تدریس ہوتی ہے اور وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان سے بھی کہیں گے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان مباحث کو ذرا تفصیل سے پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ ہمیں کن میں سے شمار کر رہے ہیں، اور پھر ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو ان چاروں ائمہ سے الگ کر کے مستقل دینی کی الگ مسجد کھولے ہوئے ہیں، تو آخر ہمارا شمار مقلدین میں سے بھی مقلد کے کس درجے میں سے ہے، یہ ذرا غور و فکر کیا جائے۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہد منتسب، اپنا انتساب کرنے والا اجتہاد میں کسی امام کی طرف، ان کے لیے بھی کچھ اصول ضابطے ذکر کیے ہیں۔ وہ اپنے شیخ کے اصول کو تسلیم کرتا ہو، دلائل کے تتبع اور ماخذ پر تنبہ کے ساتھ اپنے شیخ کے کلام سے بکثرت استعانت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے دلائل کی رد سے احکام کا یقین، دلائل کی روح سے اس کو احکام کا یقین ہوتا ہے، اور وہ مسائل کے استنباط پر قادر ہوتا ہے، چاہے مسائل کم ہو یا زیادہ۔ یہ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الانصاف کے اندر اپنی کتاب میں یہ بھی چھپ کر آ چکی ہے، رحمۃ اللہ واسعہ کے اندر اس کے بھی یہ تمام اجزاء کو ذکر کیا۔ مستقل کتابیں بھی یہ دونوں چھپ چکی ہے، اور اب نیٹ کے اوپر بھی عبدالجید بھی اور الانصاف بھی اردو میں بھی مل رہی ہے، دونوں کا اردو ہو چکا ہے، اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اردو ترجمہ اور اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے اضافے فرمائے، جہاں عبارتوں میں گنجلک چیزیں تھیں اس کو واضح کیا۔ تو شاہ صاحب نے امام ابو یوسف کو اور امام مزنی کو بھی یہ درجہ دیا کہ وہ اپنے امام کے تابع رہے، یہ سمجھنا ہے۔ مجتہد مستقل میں جو 3 امتیازی خصوصیت ذکر کی ہے، مجتہد منتسب میں ان میں سے پہلی خصلت یعنی اصول قواعد میں تصرف کے سلسلے میں مجتہد مستقل کا مقلد ہوتا ہے وہ، اور دوسری خصلت میں بھی اس کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دلائل کی ترتیب، استنباط کے قواعد اور دو متعارض دلیلوں میں جمع کے طریقے مقرر کرتا ہے وہ، اور یہ تمام مسائل وہ اپنے شیخ ہی سے لیتا ہے۔ اپنے امام سے موافقت کے مقابلے میں اس کا استدراک زیادہ ہوتا ہے، تاہم وہ پھر جملہ صاحب مذہب کی طرف ہی منتسب ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے اپنا انتساب امام صاحب کی طرف کیا، امام مزنی وغیرہ حضرات نے بھی، دیگر شواف مالکیہ کے یہاں بھی جو حضرات اس قسم کے ہوئے۔ مجتہد منتسب کی بھی پھر 2 قسمیں قرار دی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مجتہد منتسب مطلق اور مجتہد منتسب مقید۔ مجتہد منتسب کے سامنے اگر ایسے مسائل آئے جن کے بارے میں مجتہد مستقل کے کلام میں کوئی نص موجود نہیں ہے، تو کچھ لوگ مجتہد مستقل ہی کی طرح ادلہ شرعیہ سے استنباط کرتے ہیں، جو مسائل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتفاق سے نہیں آئے یا اس سے گفتگو امام صاحب نے نہیں کی، اور اب صاحبین کے زمانے میں وہ نکھر کر سامنے وہ مسائل آ رہے ہیں، تو اب یہ اپنے امام ہی کے دلائل کی روشنی کے اندر استنباط بھی کرتے ہیں، ادلہ شرعیہ سے استنباط کرتے ہیں۔ تو گویا جو درجہ مجتہد مستقل کا تھا وہ درجہ ان کا بھی ہوا۔ یہ لوگ مجتہد منتسب مطلق کہے جاتے ہیں۔ ایک مجتہد مطلق ہے بغیر کسی انتصاب کے، اور یہ مجتہد منتسب ہے لیکن ساتھ میں مطلق کی قید لگائی، اس لیے کہ اس نے وہ کام بھی کیا جو مجتہد مطلق کرتے ہیں۔ طرد علت کے ذریعے مجتہد مستقل کے قول پر تخریج کرتے ہیں، انہیں مجتہد منتسب مقید کہا جاتا ہے۔
علت کے اوپر وہ یعنی امام کی نکالی ہوئی علت اور پھر اس کے بعد اس سے کلام کرتے ہوئے تخریج کرتے ہیں. یہ تخریج والے حضرات گویا کہ مستحیل منتسب کی دوسری قسم جو ہے یہ اس کو مستحیل مقید بھی کہا جاتا ہے. جیسے تخریج وغیرہ پر ابھی گفتگو ہوئی اور آپ کو کہا گیا کہ کچھ حضرات نے یہ کیا اور بھی بہت ساری گفتگو کی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستحیل مطلق منتسب کے طریقہ کار کے خلاصے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مستحیل مستقل کے مقابلے میں مستحیل منتسب کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مستحیل مستقل مسائل کو ہر باب میں پھیلاتا ہے اور اہم مسائل کے ایک معتدل ہی مقدار تحریر کرتا ہے. اس کے بعد مستحیل منتسب قرآن کریم کی تفسیر، سنت، آثار سلف، لغات عرب اور قواعد استنباط کا کچھ حصہ یاد کر کے مستحید جو ہیں ان کے پھیلائے ہوئے مسائل میں غور کرتا ہے اور کسی مسئلے میں کوئی نص یا کسی آیت یا کسی حدیث کا مفہوم موافق یا مخالف اس مسئلے کے موافق انہیں مل جاتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نہیں ملتا ہے اور مسئلے کی صورت ظاہر ہوتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں، اور اگر اس کے مخالف کتاب و سنت، قیاس اور اجماع امت میں کوئی دلیل قوی مل جاتی ہے تو تقلید کو اس مسئلے میں چھوڑتے ہیں. صاحبین کے یہاں کثرت سے اس طریقے سے ہوا، اس لیے اس صورت میں قوی دلیل کو اختیار کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مخالف قول موجود نہیں ہوتا اور مسئلے کی صورت بھی ظاہر نہیں تو وہ ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرتا ہے، یا تو توقف کرتا ہے یا مستحیل مستقل کے قول پر اعتماد کر لیتا ہے. توقف کرنے کے مقابلے میں اعتماد کرنا زیادہ ہے، اور اگر اس کو دلیل مل گئی جیسے پہلے ہے تو اپنے امام کے قول سے انہوں نے اختلاف بھی کیا، جیسے امام ابو یوسف وغیرہ حضرات. یہ اس طرح کی کئی چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. پھر انہوں نے ایک اور گفتگو کی ہے، فقہائے محققین کا تسلیم شدہ قاعدہ ذکر کیا کہ مسائل کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو وہ مسائل جو ظاہر روایت میں موجود ہے، دوسرے وہ مسائل جو امام ابو حنیفہ اور صاحبین کی طرف سے بطور شاذ مروی ہے. پہلی قسم جو ہے ظاہر روایت میں جو مسائل موجود ہے اس کا حکم تو یہ ہے کہ مجتہد فی المذہب انہیں بہر صورت قبول کرے گا، خواہ یہ اصول کے موافق ہو یا مخالف. اسی لیے صاحب ہدایہ وغیرہ مسائل تجنیس کے فرق بیان کرنے میں بڑے اہتمام سے کام لیتے ہیں. دوسری قسم بتلائی یعنی گویا پہلے میں ظاہر روایت کے تابع رہنا پڑے گا. دوسری قسم کے مسائل جو امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے بطریق شاذ مروی ہے تو مجتہد فی المذہب انہیں صرف اسی صورت میں قبول کرے گا جب یہ اصول کے مطابق ہے. اسی لیے صاحب ہدایہ نے متعدد مواقع پر دلیل کی روح سے بعض روایت شاذہ کی تصحیح بھی کی ہے. کبھی زمانے کی تبدیلی سے اس روایت شاذہ پر عمل کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہ بحث آگے بھی تقلید کے مسئلے میں ذکر کروں گا، اور ہماری کتاب دوسرا ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دینے کے اصول اس کے اندر یہ بحث بھی آئی ہے کہ اپنے امام کے مطلب کسی ایک مسئلے میں اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر دوسرے امام کے قول کو لینا تو وہ کن کن شرطوں کے ساتھ ہے، اور خود مجتہد کب لے سکتا ہے کب نہیں لے سکتا، اس کی جو شرطیں ہیں اس کے ضمن میں بھی یہ بحث آئے گی. تیسرا ہے وہ مسائل جو متاخرین کی تخریج کا نتیجہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر روایت بھی نہیں ہے اور امام صاحب اور صاحبین کا شاذ قول بھی نہیں ہے، متاخرین کی تخریج ہے، لیکن جمہور اصحاب نے احناف نے اس پر اتفاق کر لیا ہے. یہ تیسری قسم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ مجتہد فی المذہب بہر صورت انہی کے مطابق فتویٰ دے گا، اس لیے کہ سب نے قبول کر لیا، اتفاق کر لیا ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا. چوتھا وہ مسائل جو متاخرین کی تخریج کا نتیجہ تو ہے لیکن جمہور اصحاب نے اس پر اتفاق نہیں کیا، احناف کے یہاں خود اختلاف ہوا ہے، تو ایسی چوتھی قسم کے مسائل کا حکم یہ ہے کہ مجتہد فی المذہب انہیں سلف کے اصول اور نظائر پر پیش کرے گا، اگر موافق ہے تو قبول کرے گا، دلائل پر یہاں گفتگو ہوگی، اور امام صاحب اور صاحبین کے قواعد اور اصول کے مطابق قوی سے قوی دلیل یہاں ہے تو اس کو اختیار کریں گے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر موافق نہیں ہے اور اتفاق سے یہ مسائل کی تخریج ہو چکی اور چلے لیکن اتفاق نہیں ہو پایا تو اب یہ متفق علیہ نہیں سمجھے جائیں گے، قبول کرے گا ورنہ ترک کر دے گا. موافق ہوں گے تو اس میں اختیار دیا اس کو. اسی طرح گفتگو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان اسی مسئلے میں اختلاف ہے تو مجتہد فی المذہب کو کیا کرنا ہے.
اختلاف کی صورت میں اس کا حکم یہ بتلا رہے ہیں شاہ صاحب کہ مجتہد فی المذہب ان میں سے اس قول کو اختیار کرے گا جو دلیل کی روح سے زیادہ قوی اور تعلیل کے لحاظ سے زیادہ قیاس کے قریب ہو، اور جن میں لوگوں کے لیے نرمی کا پہلو ہو۔ نرمی کا پہلو تو خیر شریعت میں حرج کو دور کیا گیا، اس کے پیش نظر لائے، لیکن اصل جو بات کی وہ دلیل اس کی قوت والی ہے، اور تعلیل میں بھی قیاس سے زیادہ قریب ہے۔ سیدھا قیاس کرنے جاتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین نے خاص کر کے امام صاحب نے قیاس کی جو شرطیں ذکر کی ہے اس کے مطابق ہے، اور جس میں لوگوں کے لیے نرمی کا پہلو ہے تو اس قول کو اختیار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء احناف میں سے ایک جماعت نے مائع مستعمل کی طہارت کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، اور عصر اور عشاء کے اول وقت کے بارے میں، اور مزارعت کے جواز کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا، اور احناف کی کتابیں اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ شوافی کے یہاں بھی اس طرح ہوا ہے۔ اس کی مثال عصر حاضر میں اسلامی فقہ اکیڈمی میں جب یہ مسئلہ آیا عید کے دن والا کہ 3 واجب ترتیب سے ادا کرنے ہیں، امام صاحب کے نزدیک یہ 3 واجب ہے اور اس میں ترتیب بھی واجب ہے۔ عدم ترتیب کی شکل میں امام صاحب کے یہاں دم واجب ہوتا ہے، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دم واجب نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس کو سنیت میں قرار دیا۔ اس روشنی کے اندر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا۔ مزارات میں بھی یہی ہوا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے عدم جواز کی جو شکل ذکر کی وہ روایت سے بھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کی تعلیل بھی کی کہ اس طرح کے اختلافات ہوتے تھے۔ اس بنیاد پر ایک صحابی نے شدت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزارات کا معاملہ فرمایا یہود خیبر کے ساتھ، تو اس کو ترجیح دی گئی۔ اس طرح کئی روایتیں اور کئی ابواب میں اس طرح کی چیزیں آئی ہے، لیکن میں اور آپ اکیلے متعین نہیں کر سکیں گے صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کو۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی زیادہ مناسب سمجھا ہے، اور حدیث شریف یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو نقل کیا جاتا ہے اور اسلامی فقہ اکیڈمیوں کے اجتماع کے سلسلے میں اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو شاوروا فیہا الفقہاء والعابدین، تو اس میں مشورہ لو فقہاء اور عابدین سے۔ اور ایک روایت ہے واو بغیر کی، اور یہ تھوڑی زیادہ مناسب ہے تاکہ فقہاء اور عابدین دونوں صفتیں ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جائے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے ہندوستان کے فقہی اسلامی فقہ اکیڈمی کے اجتماع میں شریک ہوئے تھے آپ سیمینار میں، تو اس موقع پر آپ نے شاید نوجوان علماء کی کثرت دیکھی ہوگی، بالکل فضلا، تو یا مطلق حکم کے طور پر آپ نے فرمایا، اور اس کے اندر آپ نے اس روایت سے یہی کہا شاور الفقہاء والعابدین کے بجائے العابدین، اور یہ فرمایا کہ فقہاء بھی ہو وہ اور تعلق مع اللہ بھی ان کو نصیب ہو، اس لیے کہ فقیہ ہونے کے بعد اہل علم کے بعد آپ جانتے ہیں بڑا شیطان آتا ہے، چھوٹے شیطان بچونگرے وہاں نہیں آتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصہ مشہور ہے آپ سن ہی چکے ہیں، ابلیس آیا ان کے پاس اور آ کر کہا کہ عبد القادر آج سے میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعوذ پڑھا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب اس پر بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ختم نبوت پر یقین تھا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ عصر حاضر میں کئی جاہل پیر ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز حلال ہو گئی، ہمارے لیے یہ ہے، ان کی نماز تو سیدھی کعبۃ اللہ میں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہوئی مسجد نبوی میں، آپ کو 2 آدمیوں کے سہارے حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد نبوی میں پہنچنا پڑا بیماری کے آخری ایام میں بھی، اور آپ سے نماز معاف نہیں ہوئی۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا یہ برکت ہوئی ختم نبوت کی کہ آپ کو معلوم تھا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نبی کی صفات الذین یتبعون الرسول النبی الأمی ہے، میرا نہیں ہے پاور۔ دوسری بات شیطان نے یہ کہی جو ہم اپنے نوجوان فضلاء سے کہیں گے، آپ فارغ ہیں اور مفتی بن رہے ہیں، اور افتاء کے بعد کبھی ایک بڑی عمر کے اور ایک بڑی صلاحیت والے عالم ہے وہ مفتی نہیں ہے، آپ ان کے سامنے دلیل میں یہ کہو کہ میں مفتی ہوں
اور آپ مفتی نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے نوجوان مفتی حضرات کو تھوڑا جوش ہوتا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر وہ حضرات برسوں سے لگے ہوئے ہیں فقہ مسائل کے اندر. بلکہ ہم نے تنکاریے میں دیکھا کہ کچھ بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے علماء کرام سے رابطہ رکھا تھا، اور وہ زمانہ دیوبندی بریلیت کا شباب کا تھا، اس لیے ان کو مقابلے کے لیے ساری چیزیں جاننی پڑتی تھی. تو میں نے ایسے بڑی عمر کے بزرگ ہمارے گاؤں میں دیکھے ہیں جن کو اہل علم سے بھی زیادہ مسائل یاد تھے، اور عبارتوں کی عبارتیں زبانی یاد ہوتی تھی ان کو. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشت زیور کے مسائل زبانی یاد تھے. ہمارے گاؤں میں ایک بڑی عمر کے صاحب تھے، اور جب بھی اہل علم سے کوئی مسئلہ پیش آتا تو اگر کوئی نیا مولوی ہے یا کوئی بات کہہ دی اس نے اپنی طرف سے، تو فوراً وہ کہتے تھے کہ نہیں بہشت زیور میں ایسا ہے. اتنا استحضار ہوتا ہے لوگوں کو مسائل کا. بروچ شہر میں ہمارے غلام بھائی انجینئر ہیں، حافظ محمد بخش صاحب کو بھی ایک مسئلہ سفر کی مسافت کے مسئلے کے اندر مسافر اور مقیم کے مسئلے میں اشتباہ ہوا، اور انہوں نے ان کو واضح کیا ان کے سامنے. تو اس کے بعد ان کا نام مفتی صاحب ہو گیا، ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. تھوڑے سال پہلے ایک مولانا تھے، اور انہوں نے اس مسجد میں امام تھے وہ، اور ایک مسئلے کے اندر حج کے مسئلے کے اندر ان کا اور انجینئر صاحب کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا. اتفاق سے اتوار کو وہاں حجیوں کا جوڑ تھا، شام کو میں ہمارے بھائی کے یہاں گیا، نماز مغرب کی وہاں پڑھی، تو یہ مولانا ملے مجھے اور یہ کہا کہ اس مسئلے کے اندر ہم نے بات کی. تو غلام بھائی نے ہماری بات کو رد کر کے کہا کہ نہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ان کا حال معلوم ہے؟ یہ حافظ صاحب نے ان کو لقب دیا ہے، غرو ضلع کے امیر صاحب جو تھے حافظ محمد بخش صاحب، انہوں نے ان کو مفتی کا لقب دیا تھا، اور وہ اسی بنیاد پر دیا تھا کہ مسائل کا استحضار ہے. اس لیے یہاں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جو بات فرمانا چاہتے ہیں وہ دوسری ہے، اور اس کے یعنی شاور الفقہاء العابدین دونوں صفت ایک میں جمع ہو جائے. ایک ہی مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے وہ، اور ساتھ میں عابد بھی ہے. اس کو تعلق مع اللہ سے کچھ حصہ ملا ہے، تاکہ اگر کسی مسئلے میں اس کا قول غلط بھی ہے تو اس کی صلاحیت اس کو اس بات کی طرف آمدہ کرے کہ رجوع کر لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور راجع اور مرجوع کا مستقل عنوان قائم کیا ہے. اس طریقے سے عصر حاضر میں ایک نئی اصطلاح نکلی الاستدراکات. کوئی فتویٰ دیا، اب اس سے رجوع کرنا ہے، تو رجوع کرنے کا لفظ بولا جائے تو عوام الناس میں تھوڑا بدنامی ہوتی ہے کہ مفتی صاحب نے ایک بات کہی نہ پھر رجوع کر لیا. حالانکہ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا کہ اس طرح نہیں ہے. ایم وے کے مسئلے کے اندر حضرت مفتی ہمارے گجرات کے مفتی حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری صاحب دامت برکات ہم نے رجوع کیا، اس لیے کہ وجہ فتوے کی وضاحت نہیں تھی، وجہ صورت مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا تھا اس میں گنجلک بنا تھا، اور بعد میں صورت مسئلہ کشمیر کے ایک مولانا نے آپ کو وضاحت سے کہا کہ نہیں اس کا یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یعنی صورت مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اس کی شکل یہ ہے. جب شکل ہی بدل گئی تو فتویٰ بھی بدلے گا. اس طریقے سے ہوتا ہے. تو حضرت نے یہ واضح کر دیا. تھوڑے دن پہلے ایک صاحب بجاج فائنانس کے سلسلے میں کئی لوگوں نے گفتگو کی، لیکن انہوں نے بات جو پیش کی اس سے ہمیں یہ لگا کہ جواز ہو، اور انہوں نے جب بات پیش کی دوسرے ایک صاحب نے ابھی چند دن پہلے بڑودا کے ایک صاحب ہے اور انہوں نے اس مسئلے کے اندر چونکہ وہ مبتلا بھی ہی ہے اس لیے انہوں نے فائنانس کمپنی سے بھی رجوع کیا، بینکوں سے رجوع کیا. تو اس مسئلے پر انہوں نے جب سوال کیا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ ذرا مجھے زیادہ وضاحت سے بتلاؤ. جب وضاحت کی تو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا تو عدم جواز ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ڈائریکٹ جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو الگ ہوتی ہے، اور وایا کر کے جب گفتگو ہوتی ہے تو دوسری ہوتی ہے. یعنی فائنانس کمپنی بھی جن لوگوں کو جن بینکوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ جن کمپنیوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو کمپنیوں سے وہ کیا کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ معاملے کی شکل کیا ہوتی ہے، دونوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. کچھ حضرات نے ایک ہی شکل بتلائی تو مسئلے کی شکل کچھ اور معلوم ہوئی، لیکن ابھی چونکہ اس کی تنقیح کا عمل جاری ہے اس لیے میں مفتا بھی آپ کو کوئی فتویٰ واضح نہیں کہہ سکتا ہوں. تو امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اس طرح ہو تو میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیں، بلکہ شاور الفقہاء العابدین ایسے موقع پر مناسب یہ ہوتا ہے کہ فقہاء عابدین کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور اس کی روشنی کے اندر گفتگو کی جائے. اسی طرح ایک اصطلاح صوافی کے یہاں ہے مجتہد فی الفتیہ یا متبحر فی المذہب. اس کا درجہ مجتہد فی المذہب سے کم ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کی کتابوں کا جاننے والا تو ہوتا ہے اور اپنے امام کے مذہب میں متبحر بھی ہوتا ہے. اس سے اس پر قدرت ہوتی ہے کہ مذہب کی آپسی متعارض روایتیں ہیں ان کو ایک دوسرے پر ترجیح دے. وہی ہوا اصحاب ترجیح میں سے.
متبحر فی المذہب کے لیے شاہ صاحب نے جو شرطیں ذکر کی اس میں صحیح الفہم ہونا، عربیت کا ہونا، اسالیب کلام، مراتب ترجیح سے واقف ہونا، اہل عرب کے کلام کے معنی اس پر مخفی نہ ہو، مخفی ہوں گے تو کس طریقے سے وہ اپنے امام کے ان مذاہب کی متعارض روایتوں کے درمیان ترجیح دے سکے گا۔ متبحر فی المذہب اپنے مذہب کے خلاف کوئی حدیث پائے تو کیا کرے، یہ بحث وہ ہے جو ہمارے غیر مقلدین صاحب نے اس کو بہت آگے یعنی بہت اچھالا ہے۔ شاہ صاحب کی اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے جن چیزوں کو ذکر کیا، اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم میں سے ہر ایک متبحر فی المذہب ہے اور ہر ایک کو اختیار ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائر ٹھیک کرنے والا، گیرج میں کام کرنے والا، چھوٹے موٹے دھندے کرنے والا، یہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے جو محدثین ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو آگے سمجھ لیتا ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے یہ متبحر فی المذہب جس کی شرط لگائی، اپنے مذہب کی کتابوں کا حافظ ہو، اپنے امام کے مذہب میں متبحر ہو، یہاں تو امام ہی نہیں ہوتا ان کے پاس، تو تبحر کا سلسلہ کہاں سے آئے گا؟ شاہ صاحب کا یہ تقسیم ذکر کرنا یہ خود دلیل ہے کہ شاہ صاحب تقلید کو مانتے ہیں، البتہ تقلید میں مقلد کون سے درجے کا ہے اس کی تعین کرنے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ حضرات کے الگ الگ مراتب کو ذکر کیا، اسی میں مجتہد فی متبحر فی المذہب کے لیے بھی آپ نے ذکر کیا۔ اب جو ہمارے علماء متبحر فی المذہب ہی نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو براہ راست کتاب و سنت کا دعوے دار سمجھ لیتے ہیں، یا کتاب سے بھی رابطہ کم ہوتا ہے، سنت سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک روایت دیکھ لی یا دو چار الگ الگ مسئلے ذکر جو مشہور ہے ان کو یاد کر لیا اور اس کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو محدث بھی سمجھ لیا، اکیلے تحدیث سے بھی نہیں چلتا ہے۔ شاہ صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ تو متبحر فی المذہب، یہاں بغیر امام کی تقلید کے متبحر کا لفظ ہی نہیں آئے گا جب تک مذہب نہیں ہے، مطلب متبحر شاہ صاحب نہیں فرما رہے۔ مجتہد فی الفتیا، فتووں میں اجتہاد، تو فتویٰ کس کا؟ فتویٰ جس امام کا ہے اسی کے مذہب کے اندر یہ اجتہاد کر رہا ہے، اس لیے متبحر فی المذہب ہونا پہلے ضروری ہے، یہ شرطیں میں نے اسی لیے ذکر کی۔ اس مسئلے میں بڑی طویل بحثیں ہیں کہ متبحر فی المذہب کو اپنے مذہب کے خلاف کوئی صحیح روایت ملے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑے اور اس حدیث پر عمل کرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قول نقل کیے ہیں خزانۃ الروایات سے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرے اور مذہب کو چھوڑے، دوسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ آلات اجتہاد کا جامع نہ ہو تو اسے اپنے مذہب کے خلاف عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن حاجب اور ان کے متبعین کا میلان اسی طرف ہے۔ تیسرا قول حافظ ابن عبدالصلاح کا ہے محدث، کہ صوافے میں سے اگر کسی شخص کو اپنے مذہب کے خلاف کوئی حدیث نظر آئے تو اگر اسے مطلقاً یا اس باب اور اس مسئلے میں مکمل طور پر آلات اجتہاد حاصل ہوں تب تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مستقلاً اس حدیث پر عمل کرے، اور اگر آلات اجتہاد تو کامل نہیں ہے مگر اس حدیث پر بحث کرنے کے بعد اس کی مخالفت کا کوئی شافی جواب اسے نہیں ملا اور حدیث کی مخالفت اس پر دشوار ہے، تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی اور مستقل امام نے اس پر عمل کیا ہو تو بھی اس کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، چونکہ وہ شافعی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ نہیں ہے لیکن دوسرے ائمہ نے عمل کر لیا، یہ بھی ایک قید لگائی، گویا تائید حاصل ہو رہی ہے ائمہ ثلاثہ میں سے کسی سے۔ یہی بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ آپ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی کہ عبادات کے مسائل کو چھوڑ کر معاملات کے مسائل میں اگر ائمہ ثلاثہ میں سے کسی کے یہاں یہ عمل عصر حاضر کے جو نئے مسائل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یہ عمل جائز ہے اور دوسرے ائمہ کے یہاں جواز ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، تو آیا دوسرے ائمہ کے قول پر عمل کر سکتا ہوں؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، حضرت تھانوی نے اس کو مطلق واقعی کی شکل میں ذکر کیا، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ اور اپنے استاد کے متعلق جو چیز سمجھی انہوں نے اس کو شرائط کے ساتھ مشروط بھی شرائط کیا، اور ان شرطوں کو ہم نے اپنی کتاب دوسرے ائمہ کے مطلب کو فتویٰ دینے کے اصول کے ضمن میں ذکر کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو پسند کیا ہے، ابن صلاح کے، شاہ صاحب کے نزدیک بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی یہ مختار قول ہے، لیکن آپ سن چکے ہیں ہر چلنے والے عالم 2-4 مسائل جاننے والے کے لیے نہیں ہے، یہ متبحر فی المذہب کے لیے ہے، اور وہ بھی وہ ہے جو کسی امام کا مقلد ہے۔ جب امام ہی کا مقلد نہیں ہے
تو پھر اس کے لیے تو لگام کھلی ہوئی ہے، جہاں چلنا چاہے چل سکتا ہے وہ، اور اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے امام بخاری جیسی کہ وہ احادیث مبارکہ کی ترجیح تخریج وغیرہ کے اعمال کر سکے، احادیث کے سارے ذخیرے اور احادیث کے تمام طرق اس کے سامنے ہو، وہ علل حدیث کو جانتا ہو، اور وہ اصول حدیث میں جتنی بھی باریک اور لطیف باتیں ہیں ان تمام کو جانتا ہو، اس کے بعد وہ بحث کر سکتا ہے۔ چند قواعد کا اس کو علم ہو اور چند مسائل کا علم ہو تو اس طرح کا اختیار اس کو نہیں ملے گا، اس کو تو ویسے ہی اختیار نہیں ہے تقلید چھوڑنے کا، اس کو تو کسی امام کے ہی تابع ہونا پڑے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی طرف سے اتنی ساری صلاحیتوں کو دینے کے باوجود اپنے آپ کو چاہے حنفیت کی طرف یا چاہے کچھ مسائل میں شوافی کی طرف اپنے کو منسوب کر رہے ہیں، لیکن منسوب تو کر رہے ہیں کسی ایک امام کی طرف۔ اس لیے یہاں بھی ایک قید لگائی ابن صلاح نے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور مستقل امام نے بھی اس پر عمل کیا ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ متبحر فی المذہب کے لیے کسی مسئلے میں اپنے امام کے خلاف کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنا جائز ہے، یعنی امام غزالی اور دوسرے چند لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک امام غزالی کا یہ قول ضعیف ہے۔ البتہ اللہ محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حاجب، ہماری ابن حمام، امام نووی، ابن حجر، رملی اور حنابلہ اور مالکیہ وغیرہ اتنے کثیر لوگ اس کے جواز کے قائل ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جن کا ذکر طوالت سے خالی نہیں، اور اسی پر متأخرین مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، اور آپ سن چکے ہیں رسم المفتی میں یا پڑھیں گے اذا صح المذہب اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہی میرا قول ہوگا۔ البتہ جواز کی شرط میں آپس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں اس نے ایک امام کی تقلید کی اس میں بھی اتفاق وہ دوسرے امام کی تقلید نہ کرے، بعض کہتے ہیں کہ تتبع رخص مقصود نہ ہو، یہ ہم نے بھی شروع میں لکھا ہے دوسرے امام کے مسئلے پر فتویٰ دینے کے سلسلے میں۔ تیسرا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں تلفیق نہ کرے، آگے بحث آ رہی ہے تلفیق کی، اس موقع پر یہ ساری گفتگو کی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔